ایک لڑکا لاپتہ ہو جانے کی رپورٹ آئی۔ اس کا باپ تھانے میں آیا تھا، وہ رو رہا تھا۔ اس کے ساتھ 2 آدمی تھے جن میں ایک لڑکے کا چچا تھا۔ لڑکے کی عمر 15-16 سال کے درمیان بتائی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ وہ سکول گیا تھا، پھر واپس نہیں آیا۔ لڑکا جس کا نام عظمت ہے 10ویں جماعت میں پڑھتا تھا اور 2-3 مہینے بعد اس کا آخری امتحان ہونے والا تھا۔ اس کے باپ نے اس کے دوستوں سے معلوم کیا، پھر اس کے اسکول جا کر ماسٹروں سے پوچھا، لیکن گمشدہ لڑکے کا کسی کو پتہ نہیں تھا۔ اگر عظمت 4-5 سال کا بچہ ہوتا تو یہی بات دماغ میں آتی کہ اس کو کوئی اٹھا کر یا ورغلا کر اغوا کر کے لے گیا ہے۔ 15-16 سال کا لڑکا جوان ہوتا ہے، اس کی بابت یہ کہنا ٹھیک نہیں ہوتا کہ اس کو کوئی اٹھا کر لے گیا ہے۔ میں نے لڑکے کے باپ سے پہلی بات وہی پوچھی جو ایسے قصوں میں ہر تھانے دار پوچھتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کسی کے ساتھ خاندانی دشمنی ہوگی۔ میرے اس سوال کے جواب میں عظمت کے باپ کے ساتھ آئے ہوئے سب آدمی اکٹھے بول پڑے۔ وہ کہتے تھے کہ دشمنی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ سب عظمت کے باپ کو بہت شریف آدمی ثابت کر رہے تھے۔ جوان لڑکے کی گمشدگی کی دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ لڑکوں میں بری عادتیں پڑ جاتی ہیں اور وہ گھروں سے بھاگ جاتے ہیں، پھر ذلیل و خوار ہو کر اپنے آپ واپس آ جاتے ہیں۔ میں نے جب لڑکے کے چال چلن کی بابت دریافت کیا تو بھی سب بول پڑے کہ لڑکے میں کوئی ایسی ویسی عادت نہیں تھی۔ یہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، عظمت کے باپ نے کہا، اور اس کی ایک بڑی بہن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، میں نے کہا، کہ یہ آپ کا اکلوتا بیٹا ہے۔ ایک بیٹا اور بھی ہے، عظمت کے باپ نے کہا، وہ اس سے چھوٹا ہے اور وہ میری دوسری بیوی سے ہے۔ اس کی اس بات پر میں چونک پڑا۔ میں نے فوراً اس سے پوچھا کہ اس کی دوسری بیوی زندہ ہے یا مر گئی ہے۔ اس نے جواب دیا کہ وہ زندہ ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ پہلی بیوی گمشدہ لڑکے کی ماں، اس کے مرنے کے بعد اس نے دوسری شادی کی تھی۔ میرا خیال فوراً سوتیلی ماں کی طرف چلا گیا۔ مجھ کو یہ خیال آیا کہ میں باپ سے پوچھتا ہوں کہ سوتیلی ماں کا گمشدہ لڑکے کے ساتھ سلوک کیسا تھا، تو وہ کہے گا کہ بہت اچھا تھا۔ صحیح پتہ چلانے کے واسطے لڑکے کا چچا ٹھیک آدمی معلوم ہوتا تھا۔ میں نے سوچا کہ گمشدگی کی رپورٹ درج کرنے سے پہلے تھوڑی سی تفتیش کر لوں۔ مجھے امید تھی کہ یہ مسئلہ رپورٹ درج کرنے کے بغیر حل ہو جائے گا۔ میں نے عظمت کے چچا کو اپنے پاس رکھا اور دوسروں کو کہا کہ وہ ذرا باہر بیٹھیں۔ مجھ کو میرے سوالوں کا بالکل صحیح جواب ملنا چاہیے۔ میں نے عظمت کے چچا کو کہا، تمہارا جوان بھتیجا لاپتہ ہو گیا ہے، تم چاہتے ہو کہ وہ مل جائے۔ میں فرشتہ یا جادوگر تو ہوں نہیں کہ تم لوگ مجھ کو کچھ بتاؤ گے نہیں اور میں لڑکا حاضر کر دوں گا۔ تم خود غور کرو کہ گھر میں سوتیلی ماں ہے جس کا اپنا ایک بیٹا ہے، وہ اپنے خاوند کے پہلے بیٹے کو اچھا نہیں چاہے گی۔ اب مجھ کو بتاؤ کہ لڑکے کے ساتھ سوتیلی ماں کا سلوک کیسا تھا؟ میں نے خود بھی دیکھا ہے اور دوسروں سے بھی سنا ہے کہ سوتیلی ماں عظمت کے ساتھ اپنے بیٹوں کی طرح پیار کرتی ہے۔ چچا نے جواب دیا، عظمت اتنا خوبصورت لڑکا ہے کہ ہر کوئی اس کے ساتھ پیار سے بات کرتا ہے، اس میں کوئی بری عادت بھی نہیں اور وہ سوتیلی ماں کے آگے برخورداری بھی کرتا ہے، اس واسطے سوتیلی ماں اس کو چاہتی بھی ہے۔ میرا دماغ تھانے داری تھا، اس واسطے میں بال کی کھال اتار رہا تھا۔ مجھ کو ذرا سی بات پر شک ہو رہا تھا۔ تفتیش کا یہی اصول ہے۔ عظمت کے چچا نے جب کہا کہ لڑکا بہت خوبصورت ہے تو میرے دماغ میں ایک اور بات آ گئی۔ یہ بات اس واسطے میرے دماغ میں آئی تھی کہ میں نے ایسے کچھ کیس دیکھے تھے اور ان کی تفتیش کی تھی۔ یہ بات دماغ میں رکھ کر میں نے عظمت کے چچا سے پوچھا کہ اس کی سوتیلی ماں کی عمر کتنی ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ ابھی جوان لڑکی ہے اور اس کی عمر 25 سال سے زیادہ نہیں۔ مجھ کو خیال یہ آیا کہ عظمت کے باپ کی عمر 50 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ مجھ کو شک ہوا کہ سوتیلی ماں کا عظمت کے ساتھ پیار غلط قسم کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی شک کو دماغ میں رکھ کر میں نے عظمت کے چچا کے ساتھ کچھ باتیں کی۔ وہ میرا مطلب اور اشارہ سمجھ گیا۔ دراصل بات یہ ہے جی، لڑکے کے چچا نے ذرا سوچ کر اور کچھ جھجک کر کہا، میں نے اپنے بھائی کو منع کیا تھا کہ اب اس عمر میں شادی کر کے کیا کرو گے، لیکن وہ نہ مانا۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ ایک جوان لڑکی کے ساتھ شادی کر رہا ہے تو میں نے اس کو پھر منع کیا اور صاف لفظوں میں کہا کہ تم بوڑھے ہو گئے ہو، جوان لڑکی کے ساتھ شادی نہ کرو، لیکن وہ نہ مانا۔ اس نے مجھ سے پوچھا، آپ کو کیا شک ہے؟ تم میرا شک سمجھ گئے ہو، میں نے کہا۔ میں نے اس کو اچھی طرح سمجھانے کے واسطے
صاف صاف لفظوں میں کہا کہ مجھ کو لڑکا شریف معلوم ہوتا ہے اور ستیلی ماں نے اس کے ساتھ میاں بیوی والا پیار محبت کرنے کی کوشش کی ہوگی، لیکن لڑکا اس کو اپنی ماں سمجھتے ہوئے نہیں مانا ہوگا۔ میں نے اسے یہ بھی بتایا کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ لڑکے نے ستیلی ماں کو کہا ہوگا کہ وہ اپنے باپ کو بتا دے گا، پھر ستیلی ماں نے لڑکے کو غائب کروا دیا ہوگا۔ آپ میں مجھ سے زیادہ عقل ہے، اس نے کہا، لیکن اس عورت میں اتنی جرأت نہیں کہ وہ لڑکے کو غائب کروا دے۔ پھر لڑکا خود گھبرا کر گھر سے بھاگ گیا ہے، میں نے کہا۔ میں نے دیکھا کہ چچا کو اس بابت کوئی خاص بات معلوم نہیں تھی۔ اس شک کو میں نے اپنے دماغ میں محفوظ رکھ لیا اور چچا سے کچھ دوسری باتیں پوچھنے لگا۔ اس سے مجھ کو تفتیش کے مطلب کی صرف یہ بات معلوم ہوئی کہ شہر میں جو دراصل قصبہ تھا، 2 بدماش قسم کے آدمی ہیں۔ عظمت کو ان کے ساتھ دیکھ کر چچا نے اس کو منع کیا تھا کہ وہ اس قسم کے آدمیوں کے ساتھ نہ ملا بیٹھا کرے۔ پھر بھی مجھ کو پتہ چلا کہ وہ ان سے ملتا ہے۔ یہ 2 آدمی جرائم پیشہ نہیں تھے بلکہ اچھے خاندانوں کے آدمی تھے۔ ان میں خرابی یہ تھی کہ جوا کھیلتے تھے اور ان کا چال چلن صحیح نہیں تھا۔ میں نے لڑکے کی بابت اس بات کو خاص طور پر دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ وہ بہت خوبصورت تھا اور نو عمر تھا۔ پھر ایک شک اور میرے دماغ میں آتا تھا، وہ یہ تھا کہ ستیلی ماں کا بھی اپنا ایک بیٹا تھا۔ ہو سکتا تھا کہ جائیداد کی وراثت کا معاملہ ہو۔ اگر ایسا تھا تو یہ ممکن تھا کہ ستیلی ماں نے اپنے ستیلے بیٹے کو وراثت سے محروم کرنے کے لیے غائب کروا دیا ہو۔ تمہارے بھائی کی زمین جائیداد ہے؟ میں نے عظمت کے چچا سے پوچھا۔ ہے جی، اس نے جواب دیا۔ جس مکان میں وہ رہتا ہے وہ بہت بڑی حویلی ہے۔ ہم دونوں بھائیوں نے جائیداد پہلے ہی تقسیم کر لی تھی۔ میرے بھائی کی حویلی بہت بڑی ہے۔ بازار میں 2 دکانیں کرائے پر چڑھی ہوئی ہیں۔ قصبے کے ساتھ 15-16 ایکڑ اراضی قابل کاشت بھی ہے۔ ہمارا باپ بہت امیر آدمی تھا۔ یہ ساری زمین اور جائیداد اسی کی بنائی ہوئی تھی۔ میں نے اس شخص کو باہر بھیج کر ایک اور آدمی کو بلا لیا جو ان کے ساتھ آیا ہوا تھا۔ وہ ان کا پڑوسی تھا۔ مجھ کو یہ آدمی معزز لگتا تھا۔ آپ کے پڑوس کا ایک نو عمر لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، میں نے اس کو کہا۔ پڑوسی بھی بہن بھائی ہوتے ہیں۔ آپ کے دل میں بھی اس لڑکے کا درد ہوگا، لیکن مجھ کو کچھ باتوں کا پتہ چلے گا تو میں اس لڑکے کو تلاش کر سکوں گا۔ آپ کو بہت سی باتوں کا علم ہوگا۔ آپ مجھ کو جو باتیں بتلائیں گے وہ میں کسی کو پتہ نہیں چلنے دوں گا۔ میں آپ کی عزت کا پورا خیال رکھوں گا۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ عظمت کی ستیلی ماں کیسی عورت ہے؟ کیا آپ کو یہ شک ہے کہ لڑکے کو اس نے غائب کروایا ہے؟ ہاں، میں نے کہا۔ لڑکا اگر شریف ہے اور اگر اس میں کوئی بری عادت نہیں تو یہی شک دماغ میں آتا ہے کہ اس کو کسی نہ کسی وجہ سے ستیلی ماں نے لاپتہ کروا دیا ہے۔ یہ شک میرے دل میں بھی آیا تھا، اس نے کہا۔ لڑکے کی ستیلی ماں کے چال چلن کی بابت میرے پاس کوئی ثبوت نہیں کہ اچھا ہے یا در پردہ برا ہے۔ میں یہ جانتا ہوں کہ یہ عورت چالاک اور ہوشیار ہے۔ اس کا باپ کاروباری آدمی ہے اور بہت لالچی ہے۔ اس عورت کے 2 بڑے بھائی ہیں۔ وہ بدماش قسم کے ہیں اور سارا بازار ان سے ڈرتا ہے۔ کسی کے ساتھ کاروبار میں ذرا سی اونچ نیچ ہو جائے تو چاقو نکال کر للکارنے لگتے ہیں۔ سچ بات ہے جی، ان لوگوں نے اپنی جوان لڑکی ایک بوڑھے کو جائیداد کے لالچ میں ہی دی ہے۔ یہ عورت اپنے خاوند پر اس طرح قابض ہے کہ یہ شخص آزادی سے کوئی بات منہ سے نہیں نکال سکتا۔ عظمت کے ساتھ اس عورت کا سلوک کیسا تھا؟ میرے گھر کی عورتیں بتاتی ہیں کہ یہ عورت عظمت کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے، اس نے جواب دیا۔ بلکہ یہ مشہور ہو گیا ہے کہ وہ عظمت کو بھی اپنے بیٹے کی طرح سگا بیٹا سمجھتی ہے۔ عظمت کی ایک بڑی بہن بھی تھی، اس کی بابت مجھ کو بتایا گیا کہ شادی شدہ ہے اور اسی شہر میں رہتی ہے۔ میں نے اس پڑوسی سے پوچھا کہ عظمت کی یہ بہن ادھر آتی ہے یا نہیں، اور گھر آتی ہے تو ستیلی ماں اس کے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے۔ اس نے بتایا کہ ستیلی ماں کو اس گھر میں آئے 4 سال ہو گئے ہیں۔ ان 4 سالوں میں ہم نے کبھی لڑائی جھگڑے کی آواز نہیں سنی۔ ستیلی ماں کے جو 2 بھائی ہیں، میں نے پوچھا کیا وہ اتنی جرأت رکھتے ہیں کہ انہوں نے لڑکے کو غائب کر دیا ہوگا؟ وہ تو جی بہت کچھ کر سکتے ہیں، اس نے جواب دیا، لیکن میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ آپ زیادہ اچھی طرح خود معلوم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں نے لاپتہ ہونے والے لڑکے کے باپ کو بلایا اور اس کو کہا کہ بچہ واپس چاہیے تو کسی کا لحاظ نہ کرے بلکہ ہر کسی کو شک کی نظر سے دیکھے۔ میں نے اس کی دوسری بیوی کی بابت بڑی صاف بات کی۔ اس نے بتایا کہ وہ عظمت کو بہت چاہتی ہے
اس کو اپنی دوسری بیوی پر شک نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ اس کی دوسری بیوی کے دل میں جائیداد کا لالچ ہوگا، لیکن اس شخص نے میرے اس شک کو بھی غلط کہہ دیا۔ آپ کس طرح یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ عظمت کے ساتھ ستیلی ماں کا سلوک بہت اچھا ہوگا؟ میں نے کہا، آپ کی اتنی عمر ہو گئی ہے، کیا آپ نے ایسا واقعہ کبھی نہیں سنا کہ کوئی لڑکا ستیلی ماں کے برے سلوک سے گھر سے بھاگ گیا ہو؟ میں تو یقین سے کہہ رہا ہوں، اس نے کہا، اور میں یقین سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کی یہ بیوی بہت چالاک عورت ہے۔ میں نے کہا، وہ آپ کے سامنے آپ کے بیٹے کے ساتھ اچھا سلوک کرتی ہے اور آپ کی غیر حاضری میں برا سلوک کر کے حساب برابر کر دیتی ہے۔ آپ کے کوئی رشتہ دار کہیں اور رہتے ہیں؟ نہیں، اس نے جواب دیا، سب یہاں ہیں، ان کی تعداد بہت تھوڑی ہے۔ آپ کی دوسری بیوی کے بھائی کیسے ہیں؟ میں نے پوچھا، کیا وہ شریف لوگ ہیں؟ میں انہیں شریف تو نہیں کہہ سکتا، اس نے جواب دیا، لیکن ایسے بدمعاش بھی نہیں کہ وہ میرے لڑکے کو غائب کر دیں۔ میں نے اس سے بہت سارے سوالات پوچھے، لیکن وہ میرے لیے بالکل کورا ثابت ہوا۔ میں نے دیکھا کہ وہ اپنی دوسری بیوی کی بابت کوئی غلط بات سننا پسند نہیں کرتا تھا۔ وہ اچھے خاندان کا، اچھی تعلیم والا اور اچھے دماغ والا آدمی تھا، لیکن مجھ کو نظر آ رہا تھا کہ اس کے دماغ پر دوسری بیوی کا قبضہ ہے۔ اگر مجھ کو اتنی باتوں کا پتہ ہوتا تو میں آپ کے پاس کیوں آتا؟ اس نے کہا، میں آپ کے پاس عرض لے کر آیا ہوں کہ میرا لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے، اس کو تلاش کر دیں۔ میری کسی کے ساتھ عداوت نہیں ہے، ہو سکتا ہے لڑکے کی دشمنی کسی کے ساتھ ہو، اس کی کلاس میں بدماش لڑکے بھی ہوں گے، مجھ کو اور کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی۔ میں اس کو ٹال نہیں رہا تھا۔ میں نے اس کا رونا دیکھا تو میرے دل پر بہت اثر ہوا۔ مجھے یہ کیس رجسٹر تو کرنا ہی تھا، وہ میں نے کر لیا۔ اب مجھ کو خود معلوم کرنا تھا کہ کس پر شک کرنا چاہیے اور شامل تفتیش کس کس کو کرنا ہے۔ میں نے کاغذات تحریر کروائے، لڑکے کا حلیہ لکھا، اس کی ایک تصویر اس کے باپ نے دکھائی، لیکن یہ 6-7 سال پہلے کی تھی، یہ میرے کام نہیں آ سکتی تھی۔ میں نے ارد گرد کے تھانوں کو اطلاع بھجوانے کے لیے محرر کو کہہ دیا اور اس کا حلیہ وغیرہ بتا دیا۔ عظمت کے باپ کو کہا کہ وہ اپنی شادی شدہ بیٹی کو میرے پاس لے آئے۔ میں نے اس خاتون کو اس واسطے بلایا تھا کہ اس کو معلوم ہوگا کہ اس کی ستیلی ماں کا عظمت کے ساتھ کیسا برتاؤ تھا۔ یہ بات میرے تجربے میں آئی ہوئی بات تھی کہ اولاد کے ساتھ باپ اتنے بے تکلف نہیں ہوتے کہ اولاد ان کو دل کی باتیں بتا دیا کرے۔ باپ گھر میں اپنا روب داب رکھتے ہیں اور حکمران بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہن بھائی آپس میں دکھ سکھ کی باتیں کر لیتے ہیں۔ بہت وقت نہیں گزرا تھا کہ باپ اپنی بیٹی کو ساتھ لے آیا۔ اس کی عمر 25 سال کے ادھر ادھر تھی۔ میں نے اس کی خوبصورتی دیکھی تو اس سے اندازہ کیا کہ اس کا بھائی کتنا خوبصورت ہوگا۔ بہن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے اس کو اپنے پاس بٹھا کر اس کے باپ کو باہر بھیج دیا۔ عظمت کی بہن برقعے میں تھی۔ اس کو میں نے ہمدردی سے تسلی دی کہ میں اس کے بھائی کو ڈھونڈ لوں گا۔ وہ میرا ایک ہی بھائی ہے، اس نے کہا، اور وہ میری ماں کی نشانی ہے۔ وہ نہ ملا تو میں زندہ نہیں رہ سکوں گی۔ تمہارے گھر جاتا رہتا ہوگا؟ روزانہ میرے پاس آتا تھا، بہن نے کہا۔ کبھی ناغہ کر جاتا تو میں اس کا پتہ کراتی تھی کہ کیوں نہیں آیا۔ اس نے تم کو کبھی بتایا تھا کہ ستیلی ماں کا برتاؤ اس کے ساتھ ٹھیک نہیں؟ اس نے کبھی ایسی شکایت نہیں کی تھی، عظمت کی بہن نے کہا، بلکہ وہ تو کہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہے۔ کیا تم کو اعتبار آ گیا کہ لڑکا ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا۔ اگر اس کو شکایت ہوتی تو مجھے ضرور بتاتا۔ اس نے ذرا سوچ کر کہا، میں نے ایک بار اپنی آنکھوں دیکھا تھا۔ میں اپنے والدین کے گھر گئی، صحن اور برآمدے میں کوئی نہیں تھا۔ میں ایک کمرے میں چلی گئی۔ ستیلی ماں نے میرے بھائی کو اپنے ساتھ پلنگ پر بٹھایا ہوا تھا اور اس کے سر کو اپنے سینے کے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ ذرا اور اچھی طرح بیان کرو، میں نے کہا اور اس کو اچھی طرح سمجھایا کہ میں کیا معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ ستیلی ماں نے میرے بھائی کو اپنے بازوؤں میں لیا ہوا تھا، اس نے کہا، اور تم کو دیکھ کر ستیلی ماں نے کچھ کہا تھا؟ میں نے پوچھا، تم خوش ہوئی تھیں؟ وہ میرا اشارہ نہ سمجھ سکی۔ میں نے اس کے دماغ میں بٹھا دیا کہ میرا مطلب کیا ہے۔ اس کو جب سمجھ آ گئی تو اس نے شرم سے سر جھکا لیا۔ مجھ کو اپنا بڑا بھائی سمجھو، میں نے کہا، میں تمہاری عزت کرتا ہوں، میرے ساتھ ہر طرح کی بات کرو، نہیں کرو گی تو تم کو بھائی نہیں ملے گا۔ یہ بھی دماغ میں رکھو کہ تمہارے ابو بوڑھے ہو گئے ہیں اور ان کی بیوی تمہاری عمر کی ہے۔ اس نے اس طرح سر ہلایا جیسے میرا شک اس کے دماغ نے قبول کر لیا ہو۔
اب مجھ کو یاد آ رہا ہے، اس نے کہا، میری ستیلی ماں مجھ کو کمرے میں اچانک دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ معلوم نہیں وہ کیا کہنا چاہتی تھی، لیکن اس کی زبان ہکلا گئی اور میرے بھائی کو پرے کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ پھر وہ ہنس پڑی اور کہنے لگی کہ عظمی یعنی عظمت اداس اداس لگتا ہے۔ میں نے اس کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ وہ چپ ہو گئی اور سوچنے لگی، پھر اس نے کہا، آپ کے شک کو میں سمجھ گئی ہوں۔ ایک اور بات یاد آ گئی ہے۔ ستیلی ماں نے ایک عورت کو گھر میں کام کاج کے لیے رکھا ہوا ہے، وہ کبھی کبھی میرے گھر آتی ہے اور میں اس سے پوچھتی ہوں کہ میری ستیلی ماں کا برتاؤ میرے ابو اور میرے بھائی کے ساتھ کیسا ہے۔ اس نوکرانی نے مجھ کو 3-4 بار کہا تھا، بی بی تمہارے بھائی کو تو وہ بہت ہی پیار کرتی ہے۔ اتنا پیار اچھا نہیں ہوتا، لڑکا جوان ہے۔ میں نے کوئی شک نہیں کیا تھا، اب مجھ کو شک ہو رہا ہے۔ تمہاری ستیلی ماں اسی شہر کی رہنے والی ہے؟ میں نے پوچھا۔ شادی سے پہلے یا بعد اس کے چال چلن کی بابت کبھی کوئی بات تمہارے کان میں پڑی تھی؟ میں اور میرا چچا اس شادی کے سخت خلاف تھے، اس نے جواب دیا۔ اس عمر میں جوان لڑکی کے ساتھ شادی ٹھیک نہیں تھی، اور اس لڑکی کا خاندان بھی نیک نام نہیں، مگر ابو نے اپنا ارادہ پورا کر لیا۔ آپ کو کیا شک ہے؟ اگر تمہارا بھائی شریف ہے تو وہ تمہاری ستیلی ماں کے پیار سے بھاگا ہے، میں نے کہا۔ اس عورت کا پیار ماں والا نہیں تھا۔ لڑکا تو شریف ہے، بہن نے کہا، لیکن ستیلی ماں کے پیار سے تو وہ بہت خوش تھا۔ میں نے اس کو کبھی خفا نہیں دیکھا تھا۔ وہ عورت کیسی ہے جو تمہاری ستیلی ماں کے گھر کا کام کرتی ہے؟ بڑی تیز اور ہوشیار عورت ہے، اس نے جواب دیا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں محبوب عالم کی تفتیشی کہانیوں کے سلسلے میں ایک اردو کہانی، یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ اس سلسلے کی پہلی قسط ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ عظمت کی بہن کو میں نے بھیج دیا۔ مجھ کو غم یہ تھا کہ لڑکے کا کھرا کھوج جلدی نہ ملا تو وہ قتل ہو جائے گا۔ یہ خیال بھی آتا تھا کہ قتل ہو چکا ہوگا۔ میرا شک ستیلی ماں پر ہی تھا، لیکن ایک جگہ اور تھی جہاں لڑکے کے پھنس جانے کا اندیشہ تھا۔ وہ جگہ کسی مہاراجے یا نواب کا محل تھا۔ پٹیالہ کے مہاراجا نے 9 عمر خوبصورت لڑکے رکھے ہوئے تھے جن سے وہ رقص کرواتا تھا۔ اس کام کے واسطے 9 عمر لڑکوں کی ضرورت رہتی تھی۔ بردہ فروش اس کام کے لیے موزوں لڑکوں کو تلاش میں رہتے تھے، اور کبھی کبھار کوئی لڑکا اغوا ہو جاتا تھا۔ وہاں سے لڑکے کو نکالنا بہت مشکل تھا۔ میں لڑکے کی گمشدگی کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن خیال آیا کہ یہ کام مجھ کو بعد میں کرنا چاہیے۔ پہلے مجھ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ لڑکا اسکول سے نکلا اور کس طرح غائب ہو گیا۔ لڑکے ٹولیوں میں سکولوں سے نکلا کرتے ہیں۔ یہ معلوم کرنے کے لیے مجھ کو عظمت کے دوستوں کی ضرورت تھی۔ مجھ کو یہ خیال بھی آیا کہ لڑکے دل کی باتیں ایک دوسروں کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے عظمت بہن کے ساتھ بھی دل کی باتیں کرتے ہوئے شرماتا ہو۔ میں دوسرے دن اسکول چلا گیا اور ہیڈ ماسٹر سے ملا۔ میں نے اس کو بتایا کہ عظمت نام کا ایک لڑکا لاپتہ ہو گیا ہے اور میں اس کے دوستوں اور ہم جماعتوں کے ساتھ بات چیت کرنا چاہتا ہوں۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو کہا کہ عظمت بڑا ذہین اور شریف لڑکا ہے۔ ہیڈ ماسٹر صاحب، میں نے کہا، آپ کو معلوم ہے کہ یہ لڑکا خوبصورت ہے۔ اس کے چال چلن کے متعلق آپ کو کبھی کوئی رپورٹ ملی ہے؟ اسکول کے اندر تو ہم لڑکوں کا بہت خیال رکھتے ہیں، ہیڈ ماسٹر نے جواب دیا۔ اسکول کے باہر کی ہم کوئی بات یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ 15-20 روز گزر گئے۔ شہر کے 2 آدمی میرے پاس یہ شکایت لے کر آئے کہ ان میں سے ایک کو میرے اسکول کے 7-8 لڑکوں نے مارا پیٹا ہے۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ 2 یا 3 لڑکوں کو پہچانتے ہیں۔ میں نے ان سے نام اور کلاس پوچھ کر ان لڑکوں کو اپنے دفتر میں بلایا۔ ان دونوں آدمیوں کو میں نے عزت سے بٹھایا۔ دونوں معزز افراد لگتے تھے اور مجھ کو بہت غصہ تھا کہ میرے لڑکوں نے ان کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ وہ لڑکے آئے تو میں نے ان سے پوچھا۔ انہوں نے بڑی دلیری سے کہا کہ ہاں، ہم نے اس آدمی کو مارا پیٹا ہے۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کے ساتھ جو لڑکے تھے ان کو بھی بلا لائیں۔ وہ دوڑتے ہوئے گئے اور 5-6 لڑکوں کو بلا کر میرے دفتر میں لے آئے۔ میرے پوچھنے پر سب نے کہا کہ انہوں نے مل کر اس آدمی کو مارا پیٹا ہے۔ میں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے بتایا کہ یہ آدمی
چھٹی کے وقت ہمارے راستے میں کھڑا ہوتا تھا اور عظمت کو روک کر اس کو پیسے دکھاتا تھا اور عظمت بہت برا مناتا تھا۔ کل اس نے عظمت کو بالوں سے پکڑ لیا اور اس سے چھیڑ چھاڑ کرنے لگا۔ ہم کو معلوم تھا کہ اس کی نیت کیا ہے۔ ہم سب اس پر ٹوٹ پڑے اور خوب پھینٹی لگائی۔ انسپیکٹر صاحب، میں ساری بات سمجھ گیا، اور آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے کہ میں یہ بھی سمجھ گیا کہ لڑکوں نے جس دلیری سے بات کی ہے، اتنی دلیری جھوٹا آدمی نہیں دکھا سکتا۔ اس آدمی نے لڑکوں کو جھوٹا ثابت کرنے کے واسطے کوئی بات شروع کی تو تمام لڑکے اکٹھے ہی بولنے لگے، اس لیے یہ شخص بولنے کے قابل نہ رہا۔ میں نے لڑکوں کے سامنے اس شخص کو کہا کہ وہ فوراً میرے دفتر سے نکل جائے، ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا۔ وہ دونوں خاموشی سے اٹھے اور چلے گئے۔ میں نے لڑکوں کو شاباش دی اور ان کو کہا کہ جو کوئی بدماشی کرے اس کو پھینٹی لگا دو اور اس کی اطلاع مجھ کو دو۔ لڑکوں کو کلاس میں بھیج کر میں نے چپڑاسی کو اندر بلا لیا اور اس سے پوچھا کہ وہ ان آدمیوں کو جانتا ہے یا نہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ دونوں شہر میں اچھی پوزیشن کے آدمی ہیں، لیکن بدماش بھی ہیں۔ ان کے پاس روپیہ پیسہ ہے اور یہ اسی طرح لڑکوں اور لڑکیوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ اس واقعے کے بعد مجھے کوئی اور رپورٹ نہیں ملی۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھ کو یہ واقعہ سنایا تو میرے دماغ میں ایک اور شک پیدا ہو گیا۔ اگر یہ شخص روپے پیسے والا تھا اور بدماش بھی تھا اور لڑکوں نے اس کی مار پٹائی بھی کی تھی، تو یہ ہو سکتا تھا کہ عظمت کو اس نے یا ان دونوں نے غائب کروا دیا ہو۔ میں نے اسکول کے چپڑاسی کو بلا کر اس سے ان دونوں آدمیوں کے نام اور پتے معلوم کر لیے۔ اس سے پہلے مجھ کو عظمت کے چچا سے پتہ چلا تھا کہ دو بدماش قسم کے آدمی عظمت کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ مجھ کو خیال آیا کہ وہ یہی آدمی ہوں گے۔ ہیڈ ماسٹر کی اجازت سے میں عظمت کے کلاس روم میں چلا گیا۔ میں نے تمام کلاس کو بتایا کہ ان کا کلاس فیلو عظمت لاپتہ ہو گیا ہے۔ مجھ کو یہ بتائیں کہ کل چھٹی کے وقت کون کون لڑکا اس کے ساتھ تھا اور وہ گھر تک گیا تھا یا نہیں۔ میری بات سن کر تمام لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ خسر پھسر کرنے لگے۔ آخر ایک لڑکے نے کھڑے ہو کر کہا کہ مجھ کو اچھی طرح یاد ہے کہ کل وہ بڑے گیٹ کی طرف سے نکلنے کے بجائے اسکول کے پیچھے والے گیٹ کی طرف جا رہا تھا اور وہ اکیلا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے عظمت کو نہیں دیکھا۔ مجھ کو احساس تھا کہ لڑکے مجھ سے ڈرتے ہوں گے۔ میں نے ان کو سمجھایا کہ مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور میں نے ان کو یہ بھی کہا کہ مجھ کو ان کی مدد کی ضرورت ہے تاکہ میں ان کے دوست کو تلاش کر سکوں۔ اگر انہوں نے مجھ سے ڈر کر کوئی بات چھپائی تو ایسا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی لڑکا اسی طرح اغوا ہو جائے۔ میں نے جب دیکھا کہ لڑکے خاموش ہیں اور ان کو کچھ اور پتہ نہیں تو میں نے ان سے پوچھا کہ عظمت کے گہرے دوست کون ہیں۔ دو لڑکے کھڑے ہو گئے۔ میں نے ان کو شاباش دی اور ان کو ساتھ لے کر اسکول کے اسٹاف روم میں جا کر بیٹھ گیا۔ ان سے پوچھا کہ عظمت نے کبھی اپنی سوتیلی ماں کے متعلق کوئی بات کی تھی۔ میں نے ان سے عظمت کے چال چلن اور عادتوں کے متعلق بھی دریافت کیا۔ انہوں نے بتایا کہ وہ آپس میں اتنے گہرے دوست ہیں کہ ایک دوسرے کے ساتھ دل کی ہر ایک بات کرتے ہیں جو وہ اور کسی کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے عظمت کا چال چلن بہت صاف اور پاک بتایا۔ میرے پوچھنے پر انہوں نے بتایا کہ وہ خوبصورت لڑکا تھا، اس واسطے باہر کے کچھ آدمی اس کو بری نظر سے دیکھتے تھے۔ یہ دو لڑکے ان لڑکوں میں شامل تھے جنہوں نے اس شخص کو مارا پیٹا تھا۔ یہ 15-20 دن پہلے کا واقعہ تھا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ اس شخص نے یا کسی اور نے ان کو یا عظمت کو انتقام کی دھمکی دی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ 2 مرتبہ ایسے ہوا کہ عظمت ان کے ساتھ گھر کو جا رہا تھا تو اس شخص نے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا تھا کہ میں تمہیں مزہ چکھاؤں گا۔ اس کے علاوہ ایسے بھی ہوا کہ یہ لڑکے عظمت کے ساتھ کہیں سے گزرے تو اس آدمی نے بڑے غصے سے گھور گھور کر ان کو دیکھا تھا۔ میں ان لڑکوں سے یہی بات معلوم کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میرا شک پکا کر دیا۔ ان لڑکوں کے ساتھ باتیں کرتے اور ان کی باتیں سنتے ہوئے کچھ اور انکشافات بھی ہوئے۔ ایک یہ کہ عظمت ہی رانجھے کا ایک ڈرامہ کھیل رہا تھا۔ ان لڑکوں نے بتایا کہ ایک پردہ دار اور شریف گھرانے کی ایک لڑکی کے ساتھ عظمت کی اتنی زیادہ محبت ہے کہ ہر روز وہ اس کی بات ضرور سناتا تھا اور کہتا تھا کہ وہ شادی کرے گا تو اسی لڑکی کے ساتھ کرے گا، ورنہ ساری عمر شادی نہیں کرے گا۔ لڑکی کی بابت انہوں نے بتایا کہ اس کے دل میں بھی عظمت جیسی محبت ہے۔ وہ کہتے تھے کہ جب تک لڑکی عظمت کو دیکھ نہ لے وہ بے چین رہتی ہے۔ مختصر یہ کہ ان لڑکوں نے مجھ کو عظمت اور اس لڑکی کی محبت کی جو کہانی سنائی وہ ہیر رانجھے کی کہانی سے ملتی جلتی تھی۔ کیا ان کی کہیں ملاقات ہوئی تھی؟ میں نے پوچھا۔
لڑکی کا گھر عظمت کے گھر سے اتنا ہی دور ہے کہ درمیان میں ایک مکان پڑتا ہے۔ لڑکوں نے بتایا ان سب مکانوں کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، درمیان میں پردے کے لیے فصیلیں ہیں۔ یہ دونوں اتنی دلیری کرتے ہیں کہ رات کو درمیان والے مکان کی فصیلیں پھلانگ کر ملتے ہیں۔ یہ بات سن کر میرے دماغ میں ایک شک اور آ گیا۔ وہ یہ تھا کہ لڑکی والوں نے دیکھ لیا ہوگا اور انہوں نے لڑکے کو غائب کر دیا، اور ہو سکتا تھا کہ قتل کر دیا ہو۔ قتل کرنا کوئی آسان کام نہیں۔ ایسا ہو سکتا تھا کہ انہوں نے لڑکے کو کہیں باہر لے جا کر ویسے ہی مارا پیٹا ہو کہ لڑکا ڈر جائے، مگر لڑکا مر گیا ہو سکتا ہے ان کا ارادہ قتل کا نہ ہو۔ لڑکے کہتے تھے کہ وہ بڑا شریف اور عزت دار گھرانہ ہے۔ بہرحال میں نے اس گھر کے آدمیوں کو بھی اپنے دماغ میں محفوظ کر لیا کہ ان کو بھی شامل تفتیش کرنا ہے۔ باتوں باتوں میں ایک انکشاف یہ بھی ہوا کہ عظمت پر اس لڑکی کی محبت کا اتنا زیادہ اثر تھا کہ وہ ٹونے اور وظیفے بھی کرتا رہتا تھا۔ وہ نماز پڑھتا تھا لیکن کہتا تھا کہ میں نماز صرف اس لیے پڑھتا ہوں کہ خدا میری دعا سن لے اور یہ لڑکی مجھ کو مل جائے۔ لڑکوں نے مجھے بتایا کہ عرصہ 6-7 ماہ سے یہاں ایک پگلا سا سائیں بازار میں اور گلیوں میں گھوما پھرا کرتا تھا۔ وہ دراصل کوئی پاگل تھا۔ لڑکوں نے مجھ کو بتایا کہ عظمت محبت کے معاملے میں ایسا دیوانہ ہو گیا تھا کہ اس نے اس پگلے سائیں کی بھی مریدی کر لی تھی، اور ہم کو کہا کرتا تھا کہ اس سائیں کے پاس کوئی غیبی طاقت ہے جو میری مراد پوری کر دے گی۔ ہم نے عظمت کو کئی بار اس سائیں کے ساتھ قبرستان میں بڑھ کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ ایک لڑکے نے کہا ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ سائیں عظمت کے سر پر ہاتھ پھیرتا تھا۔ اس کے بعد عظمت نے ٹونے اور وظیفے شروع کیے تھے۔ ہم اس کو منع کرتے تھے کہ یہ کوئی پاگل ہے اور یہ بھنگ اور چرس بھی شاید پیتا ہو، تم اس کے پاس نہ بیٹھا کرو، لیکن عظمت کہتا تھا کہ یہ پہنچ والا آدمی ہے، اور اس نے مجھ کو بتایا ہے کہ لڑکی کی شادی میرے ساتھ ہی ہوگی۔ میں نے ایسے ہی اس سائیں کا حلیہ پوچھا تو مجھے خیال آیا کہ اس پگلے سائیں کو میں نے بھی کہیں دیکھا ہے۔ تھانے کے سامنے سے کئی بار گزرا تھا۔ وہ چلتے چلتے رک جاتا اور آسمان کی طرف منہ کر کے اور ایک ہاتھ اوپر کر کے نعرہ لگاتا تھا، ملے گا بچہ، ملے گا، ضرور ملے گا۔ مجھ کو کسی نے بتایا تھا کہ گلیوں میں جب یہ سائیں یہ نعرہ لگاتا ہے تو عورتیں باہر نکل آتی ہیں، اور یہ بھی کہ بے اولاد عورتیں اس کی بہت خدمت کرتی ہیں۔ وہ شاید یہ سمجھتی تھیں کہ سائیں کا یہ نعرہ کہ بچہ ملے گا اس خوشخبری کا اعلان ہے کہ جو بے اولاد عورت اس سائیں کی خدمت کرے گی اس کو خدا بچہ دے گا۔ ان لڑکوں سے مجھ کو کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جو لاپتہ لڑکے کا کھرا کھوج ڈھونڈنے میں مدد دیتی۔ میں یہ بھی معلوم کرنا چاہتا تھا کہ لڑکا اپنے گھر سے کسی وجہ سے تنگ تو نہیں تھا۔ لڑکوں نے کہا کہ گھر کے معاملے میں وہ بہت خوش تھا۔ لڑکوں نے بتایا کہ اپنی ستیلی ماں کی وہ تعریفیں کیا کرتا تھا۔ اس کے باوجود ستیلی ماں کی بابت میرا شک ابھی تک قائم تھا، لیکن میں اس کو ابھی تھانے نہیں بلا رہا تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کہ ستیلی ماں میرے پاس آ کر یہ کہہ دیتی کہ لڑکے کو اس نے لاپتہ کروایا ہے۔ میں اس عورت کو اس وہم میں رکھنا چاہتا تھا کہ مجھ کو اس پر کوئی شک نہیں۔ میں نے سوچا تھا کہ ادھر ادھر سے شہادت اکٹھی کر لوں، پھر اس عورت کو پکڑوں گا۔ میں اسکول سے اٹھ کر تھانے میں آ گیا۔ 2 مخبر میرے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کوئی بات نہ بتائی۔ ان کی رپورٹ یہ تھی جو میں پہلے بھی سن چکا تھا کہ عظمت کی ستیلی ماں بڑی چالاک ماں کی بیٹی ہے، اور یہ بیٹی بھی چالاک ہے۔ میں نے ان سے ستیلی ماں کے بھائیوں کی بابت پوچھا۔ مجھ کو بتایا گیا کہ وہ ہر طرح کی بدماشی کر سکتے ہیں۔ میں نے مخبروں کو کچھ اور ہدایات دے کر رخصت کر دیا اور اس آدمی کو بلا لانے کے لیے کانسٹیبل کو بھیجا جسے لڑکوں نے مارا پیٹا تھا۔ آدھے گھنٹے کے اندر وہ آدمی آ گیا۔ دیکھ بھائی میاں، میں نے اس کو کہا، تم نے اپنی بے عزتی کا انتقام لینے کے واسطے جو کارروائی کی ہے وہ تم کو پھانسی کے تختے پر پہنچائے گی، اور اگر لڑکا زندہ مل گیا تو تم 6-7 سال کے لیے اندر ہو جاؤ گے۔ اگر لڑکا آج رات تک میرے حوالے کر دو تو میں تم کو صاف نکال دوں گا۔ اگر میں نے لڑکا برآمد کیا تو پھر تم سوچ لو کہ تم کتنے عرصے کے لیے جیل جاؤ گے۔ اس نے قسمیں کھانی شروع کر دیں۔ میں نے اس کو شرافت سے کہا کہ وہ بتا دے، لیکن وہ نہیں مان رہا تھا۔ مجھ کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ شخص بدماشی میں منہ مارتا ہے۔ وہ یہ بھی نہیں مانتا تھا کہ وہ بری نیت سے گمشدہ لڑکے کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اپنے ASI کے حوالے کر دیا۔
ASI نے ایک خاص کانسٹیبل کو ساتھ لیا اور اس آدمی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں پتھر بھی بول پڑتے ہیں۔ آدھی رات تک اس کی حالت اتنی بری ہو گئی کہ اس پر غشی کے دورے پڑنے لگے۔ اس وقت اس نے صرف یہ تسلیم کیا کہ لڑکے پر اس کی نیت ٹھیک نہیں تھی، لیکن اس نے لڑکے کو اغوا نہیں کیا، بلکہ اس واقعے کے بعد، یعنی جب لڑکوں نے اس شخص کی پٹائی کی تھی، اس نے اس لڑکے کے ساتھ بات چیت بند کر دی تھی۔ اب یہ شخص روتا تھا اور بار بار میرے پاؤں پکڑتا تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ میں ابھی چھوڑوں گا نہیں۔